حضور میرا یہ سوال جو ابھی معجزات کے بارے میں سن کے میرے یہ خیال آیا ہے کہ میں نے بعض گروؤں کے جو ہندو گرو ان کے بھی بعض واقعات پڑھے ہیں. اچھا. ایک دو یورپین فلاسفر بھی ان کے بھی بعض واقعات پڑھے ہیں. مجھے ایک بات یہ اب سمجھ نہیں آئی کہ وہ بعض کنسنٹریشن کے کہنے پہ انتہائی اونچے مقام پہ جا کے جیسے گروؤں نے بعض باتیں کی وہ ایک بات کرتے ہیں جو فیوچر میں جا کے پوری ہوتی ہے. ایسی ایک بات نبی کہتا ہے وہ بھی فیوچر میں جا کے پوری ہو جاتی ہے. مثلا میں نے ویاس گرو کے بارے میں پڑھا کہ جو بہت لکھا ہے اس کے بارے میں کہ بہت نیک تھا. اس نے انتہائی کنسنٹریشن کے بعد انسانی نفس اور اس کی برائیوں کے بارے میں بعض چیزیں جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھیں تو جب وہ اپنے شاگردوں کو بتاتا تھا تو اس نے کہا کہ انسان اگر نیک ہو جائے تو بعض برائیاں کر ہی نہیں سکتا. وہ ڈینائی کرتا تھا اس سے. تو ایک رات کو جب وہ انتہائی تپسیا کر رہا تھا اس کو ایک شاگرد بھی ساتھ تھا تو اس کو جو اس سے پہلے گرو گزرا تھا اس کو آگے اس نے بتایا کہ یہ بات یوں ہے. تو اس کی گواہی کے طور پر وہ جو آدمی کے ساتھ اس کا شاگرد تھا وہ بھی سن رہا تھا. تو اس نے جو بات بتائی تھی وہ صحیح تھی, جو گرو سمجھتا تھا وہ غلط تھی. لیکن اس نے جب وہ بتائی تو وہ ایک پیشگوئی کے طور پہ اس کو بتائی اس نے. لیکن اس کے علاوہ بھی یہاں یہ آگے بتائیں نا. ابھی تک تو ماضی کی بات ہو رہی ہے, مستقبل کی بتائیں. کیا بتایا؟ نہیں, اس نے یہ کہا کہ انسان جو ہے اگر یہ کرم کرے تو اس کرموں کی وجہ سے وہ بعض پیشگوئیاں کر سکتا ہے اگر انتہائی تپسیا میں چلا جائے. کیا پیشگوئی کی اس نے اس کے بعد؟ پر پیشگوئی یہ کر سکتا ہے کہ تمہارے بعض حالات پہ ان وجوہات پہ تم پہ یہ فلاں جو ہے وقت میں دعویٰ ہی ہے نا. نہیں, اس کے بعد ہوا بھی بعض کا. اچھا, وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ تم بتا رہے ہیں اگر آپ ہندو لٹریچر کی باتیں کریں گے جی تو اس میں ایسی حیرت انگیز لغویات ہیں. آپ تو بہت ہی مومن ہو گئے ہیں. نہیں ضرور, میں لغویات کی بات ہے اس کو مانتے چلے جا رہے ہیں بغیر سوچے. میں نے منگوائی ہیں کتابیں جی ان کے متعلق اور ان کا مطالعہ کیا ہے. چکرا کیا چیز ہوتے ہیں اور اندر ڈوبنے کے نتیجے میں کیا کیا انسان عجیب و غریب حرکتیں کر لیتا ہے. ان کے جو دعوے ہیں وہ اگر سارے آپ مان جائیں گے تو کچھ بھی نہیں باقی رہے گا. اور آپ کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اور کے بعد یہاں ایک مرکز میں آنکھ ڈیولپ ہوتی ہے اور وہ جو اس سے جو نور نکلتا ہے اس سے ساتوں آسمان کی حقائق انسان کو معلوم ہو جاتے ہیں. اور دور ترین جو سیارے ہیں ان کی انفارمیشن بھی اس آنکھ کی روشنی سے فوراً مل جاتی ہے. ان کو یہ نہیں صرف پتہ لگا کہ جو دور ترین سیارہ ہے اس کی روشنی یہاں تک پہنچنے کے لیے اربوں سال چاہیے اور کوئی روشنی چیز بھی روشنی کی رفتار سے زیادہ ٹریول کر نہیں سکتی. یہ تو نہیں ان کو پتہ لگا, لیکن یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کی آنکھ کی جو ٹارچ ہے روحانی آنکھ کی وہ دور ترین سیارے تک پہنچ جاتی ہے. پھر وہ قصے ہی گروؤں کے لکھے ہوئے ہیں کہ ایک گرو صاحب اس میں سمندر پانی کے نیچے جا کے تو غائب ہو جایا کرتے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے شور مچا کر یا کسی طرح بلا کے تنگ نہ کرنا. اور غلطی سے ان کے مریدوں نے دیر زیادہ ہو گئی, بھوک بہت لگی ہوئی تھی, انہوں نے ان کو آواز دے دی اور وہ پھر اندر ہی مر گئے کچھ دیر کے لیے. اور اس کے بعد پھر 10 سال کے بعد باہر نکلے اور وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے جا کے کہا کہ بے وقوفو یہ نقصان ہوا ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے میری جدائی برداشت نہیں کر سکے, 10 سال کی جدائی برداشت کرنی پڑی. تو یہ قصے آپ سارے مانتے چلے جا رہے ہیں. نہیں حضور, میں مان نہیں رہا. پھر مجھے کیوں مروا رہے ہیں؟ نہیں, مثال کے طور پہ بات کی ہے میں نے. مثال اس کے بعد یہ کہ ابھی حضور آپ نے فرمایا تھا کہ علم توجہ سے انسان دوسروں کی توجہ کر کے ان کو بعض ایسی چیزیں جس کا وجود نہیں ہوتا وہ ان کو دکھا دیتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں. نہیں, میں نے کہا ان چیزوں کا وجود نہیں وہ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر وہ کرتے ہیں حضور تو فرق کیا ہوگا نبی کے معجزہ میں اور ایسے لوگ جو علم و توجہ کے لحاظ سے بات وہ میں بتا دوں گا, لیکن آپ پرانے سوال نہ کریں. صحیح بات صرف اتنا پوچھیں مجھ سے جی کہ کیا انسان بھی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ نہیں؟
اور عام علم لوگوں کے علم سے بڑھ کر بات کرتا ہے کہ نہیں، اس میں اور نبی کے معجزے میں پھر فرق کیا ہوا؟ یہ ہے اصل سوال. یہی سوال بس اتنا سی بات. اس کے لیے جو آپ اتنے لمبی جو قصے سنائے مجھے کام کر ویسے وہ کتاب آپ کے اوپر زیادہ اثر تو نہیں کر رہی؟ کی کتابیں پڑھنے کے بعد میں نہیں سمجھتا کسی کو. انشاءاللہ بچ گئے آپ. میں نے کہا کہ تپسیا جانا شروع کر چھوٹا سا لطیفہ بعد میں یہ لطیفہ سنا چکے ہیں آپ کے موضوع کی کتاب کے بارے میں. میرا ایک افسر ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں مجھے کو وہاں آگے سنائیں. ضرور ہمارے آفس میں ایک میرا افسر ہے، وہ مجھ سے بعض اوقات مذہب کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے کو مذہب کے بارے میں کتاب دیں. تو وہ میں نے بڑا سوچنے کے بعد کہ اس کو کون سی کتاب دوں. تو پھر میں نے اس کو کچھ ہفتہ ہوا ہے میں نے اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اسلامی اصول کی فلاسفی جو جرمن میں ہے وہ اس کو دی. تو وہ 3-4 دن بعد مجھے ملا کہ اللہ میں نے کچھ حصہ اس کا پڑھا ہے. مجھے کہ اللہ خالد مجھے ایک بات، باقی تو ابھی میں پورا سمجھنے والی کتاب ہے ذرا، لیکن ایک بات اس میں جو میں نے محسوس ہوئی ہے وہ مجھے بڑی سچی لگی ہے. وہ پرانا عیسائی ہے جو کہ اللہ اس میں جو سور کے بارے میں بعض بیان کی ہیں، کہتا ہے میں نے اس پہ بڑا غور کیا ہے کہ جب جو بہت زیادہ سور کھاتے ہیں، میں نے کہتا ہے مجھے یوں لگتا ہے ان کی شکل بالکل ویسی ہو جاتی ہے جیسے سور کی ہوتی ہے. یہ اس نے خود مجھے ایک ہفتہ پہلے کہا. میری تو بڑا دردناک جیسی ہو جائے آپ کو